السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آڈیو ڈائجسٹ اینڈ ناولس چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ قرۃ العین سکندر کا ناول ہے تم سنگ نینا لاگے۔ چلیے بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ وہ کچن میں برتنوں کے ڈھیر سے نبرد آزما تھی۔ تفکرات کی لکیریں ماتھے پر جیسے سلوٹیں نقش کر گئی تھیں۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھے، جبکہ اس کی برتنوں کی اٹھا پٹاخ باہر دادی جان بھی سن کر اپنے اندر اٹھتے ہوئے جوار بھاٹے کو اپنے اندر ہی ٹھنڈی سانسیں لے کر تحلیل کر رہی تھی۔ ابھی اگر طوبا کہیں ان کے بالکل قریب کھڑی ہوتی تو وہ ہوتی اور دادی ہوتی۔ ابھی بھی دادی جان کی عقابی نگاہیں کچن کی جانب ہی مرکوز تھیں، یوں جیسے ہی طوبا کچن سے باہر نکلے گی وہ اسے آن کی آن میں دبوچ لیں گی۔ برتنوں کا ڈھیر دھو کر فارغ ہو کر طوبا تمطراق سے باہر نکلی تھی۔ چہرے پر نہ روٹھے پن کی گہری چھاپ تھی۔ ادھر آؤ ذرا، دادی نے خشمگی نگاہیں اس کے چہرے کے بگڑے زاویے پر مرکوز کرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ چاروں ناچار رک کر دادی کے پاس وہیں تخت پوش پر ایک جانب ٹک سی گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، کاہے کا غصہ؟ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی تمام چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہو، مگر انسان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی توقیر کرے۔ وہ بچہ چند دن کے لیے آ رہا ہے، وہ بھی میرے بس دسترار پر۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ہمہ تنگوش تھی۔ جانتی ہو، جب میں اور اس کی نانی چھوٹے تھے تو ہماری محبت اور بہناپے کی مثالیں دی جاتی تھی۔ میرے نصیب میں جدائی رقم تھی، پردیس میں آ پڑی۔ لاہور سے کراچی تک کا یہ سفر طے کرنے کے بعد یہیں کی ہو رہی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری گڑیا اور اس کے گڈے کی شادی تھی۔ دادی جان جیسے ماضی میں کھو سی گئی تھی۔ جی جی، سب معلوم ہے۔ آپ کی گڑیا نے انابی رنگ کا غرارہ زیب تن کیا تھا، گڈے نے سرمئی رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ سکھیوں نے اپنی ہی انگلیاں دانتوں میں داب لی تھیں۔ اس دن میٹھے پکوان بنے تھے اور خوب یادگار شادی تھی، اتنی یادگار کہ بس وہ بالکل زچ ہوئے بیٹھی تھی۔ تب ہی جلے دل کے پھولے پھوڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ دادی نے اس کی تضحیک آمیز انداز کو اپنی اینک کی اوٹ سے گھورا تھا، پھر 2-3 دھموکے اس کی کمر پر رسید کیے تھے۔ ارے کمبخت، زبان چلاتی ہے دادی کے سامنے۔ دادی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ طوبا کی کراہ نکل گئی تھی اور آنکھیں لبالب پانیوں سے لبریز تھیں۔ جا رہی ہوں کمرہ خالی کرنے۔ منحوس مرا، خدا کرے راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا۔ آخری جملہ اس نے نسبتاً ہلکی آواز میں ادا کیا تھا، وہ بھی جاتے جاتے، ورنہ دادی جان کی شامت دوبارہ آ جاتی۔ پھر اس نے کمرے میں آ کر اپنے کمرے کا جائزہ الوداعی نگاہوں سے لیا تھا۔ وہ ایک نفیس طبیعت کی مالک لڑکی تھی جسے اپنی ایک ایک شے سے محبت تھی۔ یوں مہینہ بھر کے لیے اپنے ہی کمرے میں کسی اور کی حکومت اور اپنے ہی حقوق سے دستبرداری سے قطعاً قبول نہ تھی۔ مگر دادی جان کی دیرینہ سہیلی ہینا بیگم کا نواسہ یہاں اپنے ایک تھیسس کے سلسلے میں آ رہا تھا۔ اسے اپنے پروجیکٹ کا مطلوبہ مواد یہیں درکار تھا۔ تھیسس کے لیے اسے کراچی میں تمام مقامات کی سیر کرنا تھی، تمام اہم نکات کو اپنے تھیسس میں زیر بحث لانا تھا۔ سارا مسئلہ اس شخص کی پرائیویسی اور تنہائی سے لے کر خاموشی تک کا تھا۔ اسے مکمل یکسوئی درکار تھی۔ طوبا کا کمرہ اوپر بالائی منزل پر تھا، جبکہ نیچے صفورہ بھابھی کے لاڈلے سپوت ہر وقت چوں چاں کرتے ادھر ادھر منڈلاتے دھینگا مشتی کرتے پائے جاتے تھے۔ صفورہ بھابھی کا اپنا ہی واویلا کم نہ ہوا کرتا تھا۔ وہ کچن میں کام کم اور زبان زیادہ چلاتی تھیں۔ صبح سویرے ہی ان کی کترنی شروع ہو جاتی تھی۔ ان کی مسلسل چلتی ہوئی زبان کو گھر بھر میں کترنی کا نام دادی جان نے ہی دیا تھا۔ اللہ رے زوبی، تیری بہو تو اپنی کترنی گھڑی بھر کو منہ میں نہیں داب سکتی ہے۔ اور یہ ایک تلخ اور کڑوا سچ بھی تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہ تھی کہ صفورہ بھابھی گھر بھر کی تمام ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے اٹھائے ہوئے تھی، مگر اس کے باوجود ہر کام کرتے ہوئے اوئی اللہ، یہ برتن یہاں پڑے ہیں، اوئی اللہ، یہ کشن کس نے یہاں پھیلا رکھے ہیں، اوئی اللہ، رات کو آنے والی آندھی نے سارا گھر ہی ملیا میٹ کر ڈالا ہے۔ ساتھ ساتھ سارا بکھراوا سمیٹا جاتا، مگر زبان مسلسل چلتی بھی رہتی تھی۔ گھر چم چم کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا، مگر دوسروں کے سر میں دھم دھم ہونے لگتی تھی۔ اور پھر بالآخر سب کی نظریں اس کے کمرے پر جا رکی تھی، الگ تھلگ پرسکون سا۔ اس لیے سب کی متفقہ رائے کے بعد اسے ہی قربانی کا بکرا بننا تھا۔ سو وہ دل کے ارمان دباتی سامان لیے سارا کے کمرے میں آ گئی تھی۔
وہ جو بے حد انہماک سے ٹی وی پر میوزک شو سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اچانک کال بیل پر ہڑبڑا سی گئی تھی۔ اس وقت سب ہی اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت ہوا کرتے تھے۔ وہی واحد تھی جو اس وقت لاؤنج میں چائے سے لطف اندوز ہوتی ہوئی میوزک سن رہی تھی۔ بے دلی سے اس نے کپ میز پر رکھا تھا اور بیرونی گیٹ تک آئی تھی۔ اس نے چند لمحوں بعد دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اجنبی شخص کھڑا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ اینک موجود تھی، رنگ بے حد گورا اور نقوش تیکھے سے تھے۔ کثرتی بدن کا مالک وہ شخص بے حد وجیح تھا۔ اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد طوبیٰ نے کہا، جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ جی مجھے ذوالکفیل کہتے ہیں، میں لاہور سے آیا ہوں، مجھے ہینا بیگم نے بھیجا ہے، مجھے فہمیدہ بیگم سے ملنا ہے۔ اس نے تیز تیز لہجے میں تعارف کا مرحلہ طے کیا تھا۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ چکی تھی کہ موصوف وہی ہیں جن کے مرنے مارنے تک کی دعائیں وہ کر چکی تھی، مگر وہ اب عین حقیقت بن کر نازل ہو چکے ہیں۔ جی آئیں اندر۔ اس نے سرد سے لہجے میں ایک جانب اس کے لیے راستہ بنایا تھا۔ وہ اس کے ایک جانب ہونے کا ہی جیسے منتظر تھا۔ فوراً اندر آ گیا تھا اور وہ قبل اس کے کہ اسے اوپر کا راستہ دکھاتی اسے دادی جان کی آواز نے چونکا دیا تھا۔ ارے ماشاءاللہ بیٹا، آ گئے تم۔ دادی کی یادداشت کمال کی تھی۔ کل ہی سارا نے انہیں ذوالکفیل کی تصویر دکھائی تھی، جو انہوں نے آنکھ بھر کر نہ صرف دیکھی تھی بلکہ اسی قدر پرکشش لڑکے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ٹھنڈی آہ بھی بھری تھی۔ وجہ بالکل صاف ظاہر تھی، گھر میں دو جوان لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کی آرزو تھی کہ یہ دوستی اب رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے۔ بچپن سے ان کی جو دوستی اب تک ہینا بیگم سے قائم و دائم ہے، اس میں مزید استحکام پیدا ہو جائے۔ ذوالکفیل نے آگے بڑھ کر سلام پیش کیا تھا اور دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں ڈھیر دعاؤں سے نوازا تھا۔ ماشاءاللہ کتنا سونا ہے۔ دادی کی تعریف پر اس کا چہرہ کھل سا اٹھا تھا، جبکہ طوبیٰ کو لگا جیسے اس نے کڑوا کریلا نگل لیا ہو۔ وہ منہ کا بگڑا زاویہ بنائے ان دونوں کو محبتوں کے مظاہرے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب دادی نے اسے مہمان کے لیے فالسوں کا شربت بنانے کا حکم صادر کیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے ٹھنڈے ٹھار اے سی کی خنک زدہ سی خوشگوار ٹھنڈک والے لاؤنج میں لے آئی تھی، جہاں ذوالکفیل کے بیزار کن چہرے کے تاثرات از خود ہی خوشگواریت میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ اتنا طویل سفر طے کرنا اس کے لیے تھکاوٹ کا سبب تھا، پھر اس کو نئی جگہ نئے ماحول میں خود کو مدغم کرنے کا ایک فطری اندیشہ لاحق تھا، مگر یہاں دادی سے مل کر اسے بالکل وہی مانوس لمس محسوس ہوا تھا جو نانی جان کی ممتا بھری شفقت میں پنہاں تھا۔ طوبیٰ ان کو باتوں میں محو چھوڑ کر سیدھا اندر کچن میں آ گئی تھی۔ باہر سے ان دونوں کی باتوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ دادی اس سے لاہور والوں کے حالات دریافت کر رہی تھی اور وہ مہذب لب و لہجے میں جوابات دے رہا تھا۔ وہ الجھن بھری نگاہوں سے فالسوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بارہا فالسوں کا شربت پیا تھا، مگر بنانے کی نوبت ایک مرتبہ بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے صفورہ بھابھی تھی اور وہ نہ سہی تو سارا بھی ہر کام میں لپک جھپک اپنے آپ آگے بڑھ جاتی تھی۔ اس وقت صفورہ بھابھی یا سارا کو جگانا اسے کسی طور مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق اس نے جیسے تیسے شربت بنایا، جگ بھرا، گلاس ٹرے میں رکھا اور لاؤنج میں آ گئی۔ دادی اس وقت تک ذوالکفیل سے یوں گھل مل سی گئی تھی جیسے برسوں کی پہچان ہو۔ ذوالکفیل اس وقت شدت سے پیاس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گلاس بھرا اور فوراً منہ سے لگایا، مگر اس کے بعد اس کے چہرے کے یکلخت بے حد عجیب سے تاثرات ہو رہے تھے۔ نہ وہ اس شربت کو اپنے حلق سے نیچے اتار سکتا تھا اور نہ ہی دادی اور طوبیٰ کے سامنے پھونک سکتا تھا۔ بے حد تکلیف دہ کیفیت سے گزر کر اس نے بمشکل وہ دو گھونٹ بھرے تھے۔ نتیجتاً اس کو کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا تھا۔ کھانس کھانس کر اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ دادی نے ہراساں نگاہوں سے اس کے چہرے کی متغیر ہوتی حالت کو بغور ملاحظہ کیا تھا اور سارا مسئلہ شربت میں پا کر انہوں نے گلاس کو اٹھا کر بغور معائنہ کیا تھا۔ سامنے ہی گٹلیاں تیر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک ناگوار سی نگاہ طوبیٰ پر ڈالی تھی۔ ناہنجار، اس کو چھلنی میں چھان کر نہیں لانا تھا کیا؟ طوبیٰ کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، نظر مجرموں جیسی جھک گئی تھی۔ نہیں دادی جان، مسئلہ صرف یہی نہیں ہے، ذرا اس میں مرچیں تو ملاحظہ کریں، اچھی طرح سے چیک کر لیجیے گا، کم تو نہیں؟ ذوالکفیل نے مروت بالائے طاق رکھ کر طوبیٰ پر چوٹ کی تھی۔ اس کے بعد تو چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ دادی نے طوبیٰ کی وہ خبر لی کہ بالآخر اسے ہی ثالث کا کردار ادا کرنا پڑا تھا۔ تب تک شور سے سارا بھی بھاگم بھاگ کچی نیند سے جاگ کر باہر آ چکی تھی اور ماجرا کیا ہے سمجھنے کی صحیح میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایک انجان کو دیکھ کر رفتہ رفتہ جیسے سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔
تبھی اس نے خاموشی سے ٹرے اور جگ اٹھایا، کچن میں گئی اور فٹافٹ نئے سرے سے فالسوں کا شربت بنا لائی تھی۔ تب تک طوبیٰ بائیکاٹ کرتی روتی دھوتی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ ذوالکفل نے محتاط انداز میں ننھا سا گھونٹ بھرا تھا۔ ذائقہ دار لذیذ شربت اس نے ذرا کی ذرا نگاہ ترچھی کر کے سارا کو دیکھا تھا۔ وہ جو اس کی جانب ہی متوجہ تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ دادی کا بھی اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ اب رونے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو، باہر چلو، سب کھانے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جانتی ہو نا دادی جان کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کھانے کے اوقات میں کوئی رفو چکر ہو، بہانے بازی بنائے۔ سارا ناسہانہ انداز میں اسے سمجھانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے۔ تم بھی تو سو رہی تھی۔ طوبیٰ کا تو رنج میں ہی کم نہ ہو رہا تھا۔ ایک اجنبی دشمن کے سامنے اس کے 14 طبق روشن کر دیے گئے تھے۔ اب وہ اس کے سامنے کبھی بھی سر اٹھا کر نہ جیت سکتی تھی۔ اس کا ازلی دشمن بن چکا تھا۔ پہلے تو اس کے کمرے پر قابض ہو گیا، پھر اس کی وجہ سے دادی نے اس کی اچھی خاصی درگت بنا ڈالی تھی۔ اس پر اس اجنبی شخص کی دبی دبی مسکان، وہ جھرجھری لے کر تصور میں اس شخص کو دیکھ کر دوبارہ غم سے نڈھال سی ہو گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، نہ آؤ کھانے پر، مزید عزت افزائی کے لیے تیار رہنا۔ سارا کی اس دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ پھر سارا کے ساتھ عقب میں وہ بھی دسترخوان پر پہنچ چکی تھی۔ اشتہا انگیز خوشبو نے اسے بھوک کا احساس دلایا تھا۔ اس نے ذرا کی ذرا سب کا جائزہ لیا تھا۔ سب بالکل مطمئن سے انداز میں بیٹھے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کسی نے بھی اس کی آمد کا خاص نوٹس نہ لیا تھا، مگر اس ذوالکفل نے اس کے آنے پر چونک کر اسے دیکھا تھا۔ طوبیٰ کی متورم نگاہیں اور سوجا ہوا چہرہ اس بات کا گماز تھا کہ وہ کافی دیر تلک روتی رہی ہے۔ ذوالکفل نے ایک ٹیس سی دل میں اٹھتی محسوس کی تھی۔ نہ جانے کیوں مزید وہ کچھ سوچتا کہ دادی نے اسے مخاطب کر دیا تھا۔ بیٹا تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، یہ کباب لو نا۔ زوبی بیگم نے لپک جھپک کباب اس کی پلیٹ میں رکھے تھے۔ اس نے ایک ممنونیت بھری نگاہ زوبی بیگم پر ڈالی تھی۔ نئے ماحول میں خود کو مدغم کرنے اور اس نئے ماحول سے وابستہ نئی ترجیحات کو طے کرنے میں بھی ابھی اسے وقت درکار تھا۔ فردن سب سے متعارف ہو چکا تھا۔ زوبی بیگم اور آصفہ بیگم کا آپس میں پیار بہنوں جیسا تھا۔ کہیں سے بھی وہ دیورانی جٹھانی نہیں لگتی تھی۔ صفورہ کے بچوں کا شور گھر بھر کی جان تھا۔ صفی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کی اشر سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ اشر تقریباً اس کا ہی ہم عمر تھا، جبکہ عمر نو عمر لڑکا تھا۔ شوخ و شنگ طبیعت کا مالک لڑکا زندگی سے بھرپور اپنی بزلہ سنجی سے محفل میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ سارا اسے کچھ سنجیدہ، پروقار اور متانت سے پر لڑکی لگتی تھی، جبکہ طوبیٰ اس کے لیے ابھی تک معمہ ہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بعد میں تاسف ہوا تھا کہ اس کے منہ سے شربت کے لیے نکلنے والا جملہ بھی طوبیٰ کی شامت اعمال کی اصل وجہ بنا تھا۔ کہیں نہ کہیں گہرا ملال سا بھی تھا۔ اس کے بعد قدرے طویل وقفے کے بعد وہ آئی تھی اور بے حد بجھے دل کے ساتھ بے حد لذیذ کھانے پر جھکی ہوئی مارے باندھے کھا رہی تھی، مگر وہ زیادہ دیر اس کے متعلق سوچ نہ سکا تھا۔ کوئی نہ کوئی اسے باتوں میں اپنی جانب متوجہ کر لیتا تھا اور وہ چونک کر اثر نو چہرے پر بشاشت بھری مسکان لیے جواب دینے لگ جاتا تھا۔ یہاں آ کر اسے واقعی گھر کا ماحول ملا تھا اور جو خدشات اس کے دل میں وہموں کی صورت سر ابھار رہے تھے، سب ختم ہو گئے تھے۔ وہ لان میں پھیلتی ہوئی شام میں کین کی کرسی پر بیٹھی ڈھلتے سائے دیکھ رہی تھی۔ بوگن ویلیا کی بیل اسے ہمیشہ ہی اپنی جانب کھینچتی تھی۔ شام کے منظر میں دن بھر کی تمازت نہ رہی تھی، بلکہ خنک رو سا موسم در آیا تھا۔ وہ کرسی پر جھولتی اطراف میں خوشنما پھولوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ اس وسیع و عریض لان میں وہ اور اشر مل کر اپنی باغبانی کا مشغلہ اور شوق پورا کیا کرتے تھے۔ لان کی اس شادابی اور ہریالی کا اصل صحرا اشر کے بعد طوبیٰ کو ہی جاتا تھا۔ وہ تو ہر روز کھلنے والے نئے گلاب سے خود کلامی کے سے انداز میں محو گفتگو رہا کرتی تھی۔ اگرچہ بالائی منزل اس کا مسکن ہوا کرتا تھا، مگر شام کا سارا وقت وہ ادھر ہی نیچے والے پورشن میں گزارا کرتی تھی، اور اب تو جب سے ذوالکفل آیا تھا اس کا سارا وقت ادھر ہی گزرتا تھا۔ کبھی ایک ایک کیاری کو پانی دیتی، گملے میں پانی بھرتی، وہ ان کی نگہداشت کرتی ہوئی خود کو معتبر سا گمان کرتی تھی۔ کسی بھی مرجھائے ہوئے پودے سے یوں الفت کے مظاہرے کرتی کہ جسے ہر پودا اس سے محو کلام اسے دن بھر کی روداد غم سنا رہا ہو۔
وہ گہری سوچ میں گم تھی جب ذوالکفل آ کر اس کے عین عقب میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ مجھ سے خفا ہیں۔ باقی سب اہل خانہ تو مجھ پر بہت مہربان ہیں سوائے آپ کے۔ وہ عین اس کی نگاہوں میں جھانکتے جیسے دل میں اترنے کی صحیح کر رہا ہو۔ کم از کم طوبیٰ کو اس کی روشن کشادہ چہرے بکھرے ہوئے جذبات الجھن میں مبتلا کر رہے تھے، اس لیے وہ فوراً ہی رخ موڑ گئی تھی۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ آپ پر خرچ کروں، اس نے بے دلی سے کہا تھا۔ اس کے انداز میں ہی اس کی خفگی ظاہر ہو رہی تھی۔ تبھی ذوالکفل ہولے سے ہنس دیا تھا۔ آپ کی کزن تو بہت ہی ہنس مکھ ہے، آپ کس پر چلی گئی ہیں؟ وہ سیدھا اس کی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔ دل اتھل پتھل سا ہونے لگا تھا۔ یقیناً وہ سارا کے متعلق گوش گزار تھا۔ جی، ہر انسان کا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے۔ سارا کو عادت ہے ہر ایرے گہرے کو سر پر بٹھانے کی۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اب کہ ذوالکفل نے سنجیدگی سے اس کا اصل مسئلہ سمجھنا چاہا تھا، مگر وہ اسے اکثر نظر انداز کرتی ہوئی بنا معذرت کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سنیں، کیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے بنا مرچوں کے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ طنز فرما رہا ہے۔ ضرور ملے گی بما زہر کے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی سیدھی کچن میں آئی تھی۔ اس کا طوفانی انداز آمد دیکھ کر ہانڈی بھونتی ہوئی صفورہ بھابھی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہی اللہ، تم نے تو مجھے ڈرا کر ہی رکھ دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر سٹ پٹا کر بولی تھی۔ وہ واقعی اپنے انداز پر خفت زدہ سی ہو گئی تھی۔ بھابھی، وہ ایک کام تھا مجھے، وہ انگلیاں چٹکھاتی ہوئی بولی تھی۔ معلوم تھا کہ بیگانے مہمان کو چائے نہ ملی تو ایک نئی شکایت کا موقع دادی کے کھاتے میں کھل جائے گا۔ ہاں بولو، صفورہ بھابھی متجسس لہجے میں بولی تھی۔ وہ جو مہمان آیا ہوا ہے، جو وہ بال جان بن گیا ہے، اسے اس وقت ایک کپ چائے کی طلب ہے، پلیز آپ بنا دیں گی؟ اس نے جلے کٹے انداز میں کہا تو صفورہ بھابھی نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تیز تیکھی نگاہ آر پار ہوتی۔ صفورہ بھابھی بھاری تن و توش کی ایک خاتون تھی، معاملہ فہم اور جہان دیدہ بھی۔ یوں ہی پورے گھر کی باغ دوڑ نہ سنبھال لی تھی۔ اس وقت نند صاحبہ کا یہ تقاضا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، جبکہ کھیر نیچے لگنے کے قریب تھی اور ہانڈی بھوننے والی تھی۔ تم سارا کو بول دو میرے پاس بالکل مہلت نہیں ہے، اور ابھی میں نے آٹا بھی گوندنا ہے، تم لوگ تو بالکل ہی کاہل بن گئی ہو۔ صفورہ بھابھی نے آج سے پہلے کبھی یوں نہیں منہ پھل پر کہا تھا۔ ہاں، پیٹھ پیچھے 100 فسانے بناتی ضرور تھی۔ آواز اس قدر اونچی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ذوالکفل نے بخوبی سن ہی لی ہوگی۔ پھر صفورہ بھابھی نے احسان عظیم جتا کر 4 باتیں سنا کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا تھا۔ پھر گاہے بگاہے یہی ہونے لگا تھا۔ وہ ذوالکفل کے سامنے سارا اور طوبیٰ دونوں کا کاہلی اور سستی کا ہولناک نقشہ کھینچتی تھی، اور وہ زیر لب مسکراتا سر اس بات میں ہلاتا ہوا چپ چاپ سن لیتا تھا۔ اب ایسا بھی نہ تھا کہ پورا کا پورا گھر ہی صفورہ بھابھی کے ناتواں کندھوں پر آن پڑا ہو۔ یہ درست تھا کہ صفورہ بھابھی کے ہاتھوں میں بھرپور نفاست تھی، مگر ان کے ہر کام میں سارا ہاتھ بٹاتی تھی۔ شادی سے قبل سارا ہی زوبی بیگم کے ساتھ مل کر کھانا بناتی تھی۔ اوپر تلے کے کاموں کے لیے جز وقتی ملازمہ ضرور رکھی گئی تھی، مگر بہرحال یہ ایک حقیقت تھی کہ سارے کام یوں ہی مل بانٹ کر ہو ہی جاتے تھے۔ اگرچہ طوبیٰ کچھ کام چور سی تھی، مگر اس کی کمی بھی سارا اپنی کاوش سے پوری کر دیتی تھی۔ شادی کے بعد صفورہ بھابھی نے کھانا پکانے کی ساری ذمہ داری خود سنبھال لی تھی۔ زوبی بیگم کو بھی آرام سا مل گیا تھا۔ پھر کھانا بھی وہ خوب بناتی تھی، مگر وہ اس کا سازشی ذہن نہ بھانپ سکی تھی۔ سارا جو ان کے ہاتھوں سے گندے برتنوں کا ڈھیر دھوتی، سبزیاں کاٹتی ہوئی کچن کو ساتھ ساتھ پھیلاوا اور بکھراوا سمیٹتی ہوئی ہلکان ہوتی، وہ کسی پس منظر کا حصہ بن جاتی تھی۔ سارا کریڈٹ، ساری تعریفیں صرف اور صرف صفورہ کے ہی حصے میں آتی تھی۔ سب کی نظر میں وہ معتبر اور سارا کاہل اور کام چور سی بن جاتی تھی۔ آٹا گوندنا اور شدید ترین گرمی میں روٹیاں بنانے کی ذمہ داری وہ آرام سے سارا کے حوالے کر دیتی تھی کہ اسے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ 4 برتن دھونے کے لیے کون سا پہاڑ توڑ لیا تھا؟ ماشاءاللہ، پھر بھرا پڑا کنبہ تھا۔ مرد حضرات کھلے دل سے کھانے کے عادی تھے۔ وہ روٹیاں گرم گرم پکاتی جاتی اور گرمی میں پگھلتی جاتی تھی، جبکہ سب صفورہ کے ہاتھ کے بنے قورمے کی لذت میں کھو سے جاتے تھے۔ اس قدر عذاب میں روٹیاں بنانے کے بعد بھی اسے 2 لفظ ہی سننے کو ملا کرتے تھے۔ تم بھی بھابھی کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو، یوں بھی پیپر سے تو فارغ ہی ہو۔ وہ ٹکر ٹکر اپنی ماں کا
اور اپنے باپ کا منہ دیکھتی رہ جاتی تھی، اور سارا تو ایک طرف طوبیٰ پر تو وہ واقعی سست الوجود ہونے کا ایک لیبل چسپاں تھا، جو در حقیقت درست بھی تھا۔ طوبیٰ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اشر بڑا تھا، پھر طوبیٰ اور سب سے چھوٹا عمر تھا۔ سب اس پر جان چھڑکتے تھے۔ آصفہ بیگم نے بھی طوبیٰ کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے حصے کا کام وہ نپٹا دیتی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ نرم و نازک سی ہے، دھان پان سی ہے، لڑکی جلدی تھکن سوار کر لیتی ہے۔ سارا کی بات الگ تھی، جب بھابھی گھر آ جاتی ہے تو نند کو بھی بھاوج کے شانہ بشانہ کام کروانا پڑتا ہے۔ کنواری نند کے لیے یہ ایک کڑا امتحان ہوتا ہے، وہیں ساس کے لیے بھی ایک آزمائش دور شروع ہوا کرتا ہے۔ اس لیے زوبی بیگم نے ابھی سے اپنا رویہ سارا کے لیے تھوڑا لچکدار سا کر لیا تھا، مگر صفورہ بھابھی کا ہر وقت بلا تکان مہمان کے سامنے اپنے ہی کاموں کا ذکر کرنا تحیر زدہ تھا۔ اس کا عقدہ بھی چند دن بعد کھل ہی گیا تھا، جب انہوں نے اپنی اکلوتی چھوٹی بہن ندا کو بلوا بھیجا تھا۔ ندا اگر چند دن میرے پاس رہ لے گی تو آپ کو اعتراض تو نہ ہوگا نا دادی جان؟ لگاوٹ بھرا انداز دیکھ کر دادی، جو اس کی شاطرانہ چالیں اور دور اندیشی سے مسافت کا سفر طے کر چکی تھی، مسکرا دی تھی۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا بہو بیگم، اپنی ساس سے تو پوچھ لو، مجھ سے زیادہ اب تم اس کے لیے جواب دہ ہو۔ دادی نے بھی بات کا گول مول جواب دے کر جیسے اپنے تئیں جان چھڑائی تھی۔ ندا اب بھی ایک لڑکی کم اشتہار زیادہ لگا کرتی تھی۔ فل میک اپ میں بھڑکتے شوخ لباس میں وہ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ کرتی ہوئی اعصاب پر بھاری گزرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے انہی طور طریقوں کی صفورہ بھابھی بھی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ ندا بھی اتنی دور فیصل آباد سے آئی ہے، اس کو بھی کراچی گھومنے کا بے حد شوق ہے۔ میں سوچ رہی تھی کل جب تم لوگ جاؤ تو ذرا ندا کو بھی ساتھ لے جانا، اس کا بھی جی بہل جائے گا۔ میں تو سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی ہوں، بچی ہے۔ صفورہ بھابھی اشر اور ذوالکفل کو پکوڑوں کے ساتھ چائے دیتے ہوئے لب بستہ تھیں۔ اشر کے گلے میں تو پکوڑے پھانس بننے لگے تھے۔ وہ بخوبی ندا کے ارادوں سے واقف تھا۔ جسے بچی کہا جا رہا تھا، وہ کہیں سے بھی بچی نہ تھی، بلکہ ایک شاطرانہ صفت لڑکی تھی، جسے موقع کی مناسبت سے پینترے بدلنا بھی خوب آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب مہربانی اور ساری توجہ محض ذوالکفل کے لیے ہے۔ وہ ایک نہایت خوشحال گھرانے کا واحد چشم و چراغ ہے۔ وہ اپنے والدین کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، جبکہ اس سے چھوٹی بہن بھی ہے۔ اشر جانتا تھا کہ ندا نے ذوالکفل سے پہلے اس پر ہر طرح سے اپنا عکس چھوڑنے کی حتی المقدور کوشش کی تھی، مگر اشر کو تو کوئی اور ہی دل کو بھاتا تھا۔ سادہ سے چہرے مہرے والی سارا تو ایک مدت سے اس کا دل موہ چکی تھی۔ دل کی یہ محبت وہ نہاں خانے میں سین کر رکھنے کا قائل تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زمانے کی کوئی دیوار بھی درمیان میں حائل نہیں ہے، وہ جب چاہے اس کا نام لے سکتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اچھی سی جاب لگ جائے۔ اس کے بعد جب امی سے اس کے یا پھر سارا کے رشتے کے بابت بات کی تو وہ صاف و واشگاف لفظوں میں دل کا مدعا اپنی ماں کی عدالت میں رکھ دے گا۔ آصفہ بیگم ایک وسیع دل کی مالک خاتون تھی۔ وہ ہر بات میں اپنے بچوں کو اولویت دیا کرتی تھی، ان کی پسند و ناپسند، خوشی ناخوشی کا گہرا خیال کیا کرتی تھی۔ ارے صرف ندا ہی کیوں، میں تو کہتی ہوں کل چھوڑو، پرسوں چھٹی کا دن بھی ہے، سب مل کر کسی جگہ آؤٹنگ کا پروگرام بناتے ہیں، سارا اور طوبیٰ بھی خوش ہو جائیں گی۔ دادی کی بات سے صفورہ بھابھی کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تھا۔ ندا جو قریب ہی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ایک ادائے دل ربائی سے بیٹھی ہوئی تھی، بری طرح سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ سارا اور طوبیٰ کو جب اس نئی مہم کا علم ہوا تو سارا تو خوش تھی، جبکہ طوبیٰ کا منہ لٹک گیا تھا۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سارا جو کل کی دن کی مناسبت سے الماری میں سردیے کپڑے کھنگالنے میں لگی تھی، اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر بولی تھی، ساحل سمندر پر جانا تو ٹھیک ہے، مگر وہاں وہ راجہ اندر بنا بیٹھا ہوگا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا، تو تم کون سی کسی جگہ کی شہزادی سے کم ہو؟ تم اسے دیکھنا بھی مت، اگنور کرنا، چلو نا موڈ اچھا کر لو۔ پھر واقعی وہ بھی سب بھول بھال کر اس کے ساتھ سر جوڑے کپڑے منتخب کرنے میں منہمک ہو چکی تھی۔ صبح سویرے ہی سب جاگ چکے تھے۔ ناشتے سے فراغت کے بعد دوپہر ڈھلے سب کا جانے کا ارادہ تھا۔ اگرچہ ہر شے ہر جگہ کھانے کی دستیاب ہوا کرتی ہے، مگر دادی جان کو تو گھر کا ہی کھانا پسند تھا، سو گھر سے ہی وہاں کے لیے پکوان تیار کیے گئے تھے۔ کچھ سامان راستے سے لے لینا تھا۔ بہت عرصے کے بعد سب مل کر یوں کسی تفریحی پروگرام پر جا رہے تھے، اس لیے سب ہی پرجوش سے تھے۔ مرد حضرات میں صرف بچے ہی شامل تھے۔ ایک کار میں تو اشر کے ساتھ صفورہ بھابھی، ندا اور بچے شامل تھے، جبکہ دوسری کار میں ذوالکفل کے ساتھ دادی، سارا اور طوبیٰ، زوبی اور آصفہ بیگم تھی۔
مگر عین وقت پر آصفہ بیگم نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ مرد حضرات گھر پر ہیں، ان کو کسی چائے پانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ گھر پر ہی رک جاتی ہیں۔ یوں بھی وہ آرام کرنا چاہ رہی تھی، ان کی بات اپنی جگہ درست بھی تھی، سو کسی نے بھی اصرار نہ کیا۔ یوں ہی یہ دونوں کاریں قافلے کی صورت روانہ ہو گئی تھیں۔ سفورہ کی حتی الامکان کوشش تھی کہ ذوالکفل ندا کے ساتھ ہی کار میں روانہ ہو، مگر دادی نے عین وقت پر یہ کہہ کر کہ ان کی کار میں بھی گھر کا ایک مرد ہو، بات ہی ختم کر دی تھی۔ اس لیے بیک سیٹ پر سارا طوبہ دادی تھیں، جبکہ فرنٹ سیٹ پر اشر کی کار کے تعاقب میں وہ کار چلا رہا تھا، اور فرنٹ سیٹ پر زوبی بیگم تھیں۔ بیٹا کبھی کار چلائی ہے نا؟ یہ دادی تھی جو اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر حواس باختہ سی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کیا بتاتا کہ اس کی اپنی بھی کار ہے، مگر طویل سفر کے خدشے کے پیش نظر نانی نے اسے اس میں آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا تھا، چلائی تو نہیں مگر آج آزما لیتا ہوں۔ دادی کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، جبکہ سارا اور طوبہ نے بھی ایک دوسرے کو پلٹ کر چونک کر دیکھا تھا، مگر جو ہی سفر کا آغاز ہوا ان کا خوف زائل ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ مشاق ڈرائیور کی طرح کار چلا رہا تھا، اور یہی نہیں نہ جانے کیوں بیک ویو مرر سے بار بار اس کی نگاہیں طوبہ کے چہرے پر پھسل سی رہی تھی، جو اس وقت کاٹن کے لباس میں نکسک سے تیار بے حد جاذب نظر دل کے پاس پاس لگ رہی تھی۔ آج اس کا نہ روٹھا پن بھی خوشگواریت میں ڈھل چکا تھا۔ شیشے کے پار دیکھتی وہ کسی بچی کی مانند پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ ذوالکفل کی نگاہوں کی مسلسل پڑتی تپش سے اس نے گھبراہٹ سے پلٹ کر عین سامنے لگے آئینے میں دیکھا تھا۔ روشن نگاہیں ستائش بھرے انداز میں اس کو سرا رہی تھی۔ دل اچانک بہت زور سے دھڑکا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا ان نگاہوں میں، محویت، اپناپن اور اجنبیت کی چادر گراتی، سدا درد در دل پر دستک دیتی ہوئی مخمور نگاہیں دل میں میٹھی سی کسک جگا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نگاہ ہی پلٹ لی تھی۔ جب تک وہ منزل پر نہ پہنچ گئے وہ شیشے سے پرے سر دیے بیٹھی رہی۔ اس کی اس ادا پر ذوالکفل مسکراتا رہا تھا۔ یہی نہیں، آج تو طوبہ نے دیکھا اس کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ وہاں جب وہ پانی سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی سارا پر پانی گرا رہی تھی، قدرے فاصلے پر دور کھڑا ذوالکفل اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بعض مناظر دل کو اس قدر بھلے لگتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ اسے تصور کی آنکھ میں قید کر لیا جائے۔ نہ جانے یہ وہی ایک پل تھا جب اس کا جی چاہا تھا کہ ہر شے اوجھل ہو جائے اور وہ صرف اور صرف طوبہ کو یوں ہی زندگی سے بھرپور انداز میں کھلکھلاتا ہوا دیکھتا رہے۔ محبت نے پورے استحقاق سے اس کے دل پر ڈیرا جما لیا تھا، اور جہاں طوبہ اپنی پوری تمطراق سے جلوہ افروز تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ عقب سے ندا نہ جانے کب آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چونک کر رہ گیا تھا۔ جی، وہ متحیر زدہ سا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے کترا رہا تھا۔ ندا نے بھی دن میں ٹھان لی تھی، اخیر تک کوشش جاری رہے گی۔ فیروز صاحب اسٹاک ایکسچینج میں شیئر کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے مختلف کنسٹرکشن کمپنیوں میں رقم انویسٹ کی ہوئی تھی۔ وہ ایک معاملہ فہم، سنجیدہ اور بردبار طبیعت کے انسان تھے۔ عرصہ ہوا ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ ذوالکفل اور چھوٹی مینا دونوں کو انہوں نے بھرپور توجہ سے پالا پوسا تھا۔ ذوالکفل کی والدہ حنا بیگم کی اکلوتی اولاد تھیں۔ بیوی کے بعد وہ یہیں رہتی تھی، اور اب بیٹی کے بعد اس کے بچوں کو دیکھ کر ان میں ہی اپنی بچی کی مہک کو ڈھونڈتی رہتی تھی۔ دولت کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی اولاد کو ہمیشہ سادگی سے جینا سکھایا تھا۔ جو سادگی ان کی اپنی شخصیت کا خاصہ تھی، وہی اب ان کے بچوں میں بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے BA کے فوراً بعد ہی مینا کا رشتہ ایک جگہ طے کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر ایک جگہ سے اچھا رشتہ آنے پر انہوں نے اپنی آمادگی بھی ظاہر کر دی تھی۔ حنا بیگم کو بھی وہ لوگ بہت بھائے تھے۔ یوں آنن فانن یہ رشتہ طے پا گیا تھا۔ چند ماہ کے بعد شادی رکھ دی گئی تھی، جبکہ اس کے برعکس ذوالکفل پر سارے خاندان کی نیت تھی، مگر ذوالکفل نے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ از خود کرنا جانتا ہے، جس پر حنا بیگم نے کوئی بحث یا حجت نہ کی تھی۔ انہی دنوں اس کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں کراچی جانے کا ذکر ہوا تھا۔ اچانک بجلی کی کوندے کی طرح حنا بیگم کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ وہ اسے اپنی دیرینہ دوست فہمیدہ کے پاس بھیج دے، پھر یہ عزیز داری رشتہ داری میں بھی بدل سکتی تھی۔ بارہا باتوں ہی باتوں میں فہمیدہ نے اپنی پوتیوں کا ذکر کیا تھا، اور اب وہ چاہتی تھی کہ کاش ان میں سے ہی کوئی ایک ذوالکفل کے دل کو بھا جائے، جبکہ وہ تو بضد تھا کہ وہ ہوٹل میں رہ لے گا۔
اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ دولت کی ریل پیل تھی اور اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ لاحق نہ تھا، مگر چونکہ حنا بیگم تو کچھ اور ہی ارادہ کیے بیٹھی تھی، اس لیے انہوں نے اسے اصرار دے کر کچھ وعدے و وفا کر کے بھیج دیا تھا۔ یہاں آ کر وہ خوش ہی تھا، مگر اس نے کسی طرح بھی یہاں آ کر اپنی مالی حیثیت کا اظہار نہ کیا تھا۔ ان سب کے نزدیک ذوالکفل بھی ان کی طرح ایک کھاتے پیتے کے رہانے کا واحد چشم و چراغ ہے۔ اس کے با اخلاق رویے اور عادات سے بہت جلد ہی اہل خانہ اس کی ان خوبیوں کی بدولت اس کی گرویدہ ہو چکے تھے، سوائے طوبیٰ کے۔ دل سے کہیں نہ کہیں تو وہ بھی معترض تھی، مگر وہ نہ جانے کہ اس کے متعلق زیادہ سوچتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار سی ہو جاتی تھی، اس لیے جھلائی ہوئی رہتی تھی۔ سارا نے اسے چائے کا مگ تھمایا تھا جب اس نے سارا کو پکار کر روک لیا تھا۔ سارا کی نگاہوں میں تحیر امڈ آیا تھا۔ جی، اسے ذوالکفل سے اس بات کی توقع نہ تھی۔ آج سے پہلے اس نے تو کبھی اسے مخاطب تک کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ آپ کی کزن دکھائی نہیں دے رہی ہیں، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ خوش دلی سے بول رہا تھا جبکہ دل طوبیٰ کو دیکھنے کا تمنائی ہو رہا تھا۔ طوبیٰ کو تو بخار ہے، صبح سے پڑی ہوئی ہے، وہ تو بڑے آرام سے کہہ گئی تھی، مگر ذوالکفل کو عجیب سے وسوسے کا شکار کر گئی تھی۔ دل عجب سے خدشات کی اماجگاہ بن گیا تھا، فوراً ہی سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے طوبیٰ کو؟ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ سارا نے اس کے چہرے پر بکھری فکر مندی کو بغور ملاحظہ کیا تھا اور پھر زیر لب مسکرا دی تھی۔ کوئی اتنی سنجیدہ حالت بھی نہیں ہے، بخار ہے، دوا کھا لی ہے، اس نے ٹھیک ہو جائے گی، وہ مسکرا کر بتا رہی تھی، جبکہ وہ متفکر سا ہو گیا تھا۔ اسے سارا کا مسکرانا بھی ناگوار خاطر گزرا تھا، جبکہ سارا تو معاملہ فہم تھی، اس کے مچلتے ہوئے جذبات بخوبی بھان چکی تھی۔ اسے ذوالکفل پہلے دن سے ہی اچھا لگا تھا، سوبر سا، سنجیدہ سا اور اس گھر کے فرد جیسا ہو گیا تھا۔ بہت جلدی اس نے اپنی اخلاقی صفات کی بدولت گھر بھر میں اپنا ایک خاص مقام بنا لیا تھا، اور اس کو طوبیٰ اور ذوالکفل کی آپس کی نوک جھونک بھی مزہ دیتی تھی۔ مگر پچھلے چند دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی کہ ذوالکفل اکثر و بیشتر نیچے ہی پایا جانے لگا تھا۔ سونے کے اوقات میں ہی وہ اوپر جاتا تھا، اور سب سے زیادہ حیران کن بات تو یہ تھی کہ اس نے طوبیٰ کو ستانا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ طوبیٰ کے لیے فکر مند تھا، مگر لفظ نہیں تھے کہ اس کی خیریت دریافت کر سکتا۔ ابھی طوبیٰ کے پاس جا کر اس کی خیریت دریافت کرے، مگر یہاں کے مکینوں نے اسے ظرف سے اپنایا تھا، عزت دی تھی تو وہ ان کی عزت سے یوں سرے بازار کھیل نہیں سکتا تھا۔ کھانا بے حد بے رغبتی سے کھانے کے بعد وہ جا کر اپنے کمرے میں سونے کے ارادے سے لیٹا تھا جب اشر نے دروازے پر دستک دی تھی۔ کیا بات ہے یار، آج اتنی جلدی سونے کی تیاری پکڑ لی ہے؟ اشر حیران تھا۔ ہاں، بس آج کچھ تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے، آرام کرنے کا دل کر رہا تھا، سونے کے لیے آ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنے ان جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھا اور لفظوں میں اپنے ان احساسات کو کوئی نام بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اشر نے اسے شب بخیر کہا۔ ابھی اشر گیا ہی تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ اس نے دیکھا نانی کی کال تھی۔ نانی نے واقعی اسے ماں بن کر پالا تھا، اس لیے اس کی اس اداسی کے وقت ان کی کال اس بات کی دلالت تھی کہ وہ اسے یاد کر رہی ہیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ جی لگتا ہے وہاں؟ خوب جی لگ گیا ہے۔ جو پلٹ کر نانی کی خبر بھی نہ لی، نانی نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ جی نانی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں نے ابھی 4 دن پہلے ہی تو فون کیا تھا۔ وہ اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کرنے کی حتی المقدور کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بھی نانی تھی، گھاگ تھی، اپنے ہاتھوں میں پلے بچے کے مزاج کے ہر رنگ سے واقف تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تشویش زدہ سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جی نانی، آپ چند دنوں کے لیے یہاں آ سکتی ہیں کیا؟ میں لفظ گم تھے۔ نانی نے اس کے لہجے میں پنہا مفہوم کو پڑھ لیا تھا، تب ہی ان کی خوشی سے بھرپور آواز فون پیس سے چھلکی تھی۔ اچھا آ جاتی ہوں، ہم نے مینا کا رشتہ طے کر دیا ہے اور اس کا نکاح رکھ دیا ہے اگلے ہفتے، اور عید کے بعد شادی۔ مگر نانی نہ آ سکی تھی، انہوں نے فون پر تمام اہل خانہ کو مدعو کر دیا تھا۔ رمضان کی بھی آمد تھی، اس سے قبل ہی مینا کی نکاح کی تقریب منعقد کر دی گئی تھی۔ نانی نے فون پر ہی دل کا مداح مبہم لفظوں میں بیان کیا تھا۔ اگرچہ صاف نام تو ابھی ذوالکفل نے نہیں لیا تھا، مگر ان کا خیال تھا ان کا اپنی دیرینہ دوست کو اشارہ دے دینا ہی کافی ہوگا۔ گھر میں 2 ہی بچیوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور ہر مرتبہ یہی سننے کو ملا تھا کہ وہ دونوں ہی کنواری ہیں۔ اب ان میں سے کون ذوالکفل کی پسند تھی، یہ تو نانی ملاقات کے بعد ہی پوچھ سکتی تھی۔
बहरहाल अपनी जानिब से उन्होंने बात छेड़ ही दी थी। अरे अम्मा, आप भी कैसी बातें करती हैं। साफ साफ पूछना था कि किसके लिए रिश्ता डाल रही हैं, सारा के लिए या तूबा के लिए। जूबी बेगम ने सारा मामला सुनकर यही राय दी थी। दादी भी सोच में गुम थी। तभी साथ बैठी हुई सफूरा के दिल में गुस्से का ज्वार भाटा उठ रहा था। इनकी बहन को छोड़कर किस तरह से इन दोनों को फोकियत दी जा रही थी, और इनका ख्याल था कि शायद जुल्किफल सारा के हक में ही वोट देगा, क्योंकि इसने अक्सर ही तूबा को जुल्किफल से मुंहमारी करते हुए देखा था। फिर सफूरा की अपनी ज़ाती राय में तूबा में सिवाय खूबसूरती के था ही क्या। न पहनने ओढ़ने का ढंग लाव वाली सी थी, ना ही सलीका करीना था। हर बात को हंसी में उड़ा देने वाली तूबा को पसंदीदगी की सनत शायद इनके नज़दीक मिलना बहुत ही मुश्किल था। जब ये बात सारा के कानों तक पहुंची तो इसने रो रो कर अपनी हालत बुरी कर ली थी, मगर ये रोना रुलाना एक कमरे में बंद दरवाजे के अंदर तक ही महदूद था। इसने कभी जुबान से अशर का नाम नहीं लिया था, ना ही अशर ने कभी इससे वादे वईद किए थे, मगर दोनों की निगाहों ने मोहब्बत की राह गुजर में दूर तलक ही सफ़र कर डाला था। हमराही का ख्वाब दोनों की ही जिंदगी का तिश्ना ख्वाब था। एक दो दिन बाद तूबा की तबीयत संभल गई थी, काफ़ी मुजमल सी हो गई थी। जुल्किफल ने इसे देखा, वो काफ़ी कमज़ोर सी लग रही थी। दिल के हाथों मजबूर होकर वो इसके पास ही लॉन में कुर्सी पर जा बैठा था। कैसी तबीयत है अब? वो लहजे में पिन्हा बेकरारी को छुपाते हुए भी मख्फी नहीं रख सका था। जी काफ़ी बेहतर हूँ। मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं कल। इसने भी मसालत का अंदाज अपना ही लिया था। अब जबकि वो जा रहा था तो फिर जाते हुए शख्स से क्या बैर रखना। कल को इसने अपने ही कमरे में मुंतकिल हो जाना था। मुझे सारा ने बताया कि आपका ये सारा गुस्सा महज एक कमरे पर जबरी हुकूमत की बदौलत था। बाखुदा पहले मालूम होता तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर कहीं और चला जाता। वो बेहद स्वभाव से हंसी में कह गया था, मगर नदामत में तूबा घिर गई थी। इसे अब पछतावा सा महसूस हो रहा था। इतने दिनों तक मुसलसल इसने जुल्किफल से नारवा सलूक रवा रखा था, इससे एक नामालूम सा बैर पाल रखा था। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बस अब आप भी जा रहे हैं तो मेरी जानिब से दिल में कोई भी बदगुमानी मत रखिएगा। मेरी भूल समझ लें, बहरहाल सलामती से जाए। वो मुबहम सा मुस्कुराई थी। वो इसे गहरी निगाहों से देख कर रह गया था। अगर ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र में आपकी हमराही का ख्वाब देखने की जसारत कर लूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरा जी चाहता है कि आपके कमरे में मेरा भी एक हिस्सा हो। पता है, इस कमरे के हर हर कोने से आपकी महक मिलती है। एक कॉर्नर में रखी हुई किताबों को मैं बारहा देखता रहा। फिर वहाँ फुल साइज़ आपकी तस्वीर, जहाँ आपकी आंखें शरारत से भरपूर मुस्कुराहट लिए हैं, यूं ही जैसे आप पहली मर्तबा मुझसे मिली थी। जानती हैं, इंसान की पसंद नापसंद तब्दील हो जाती है, तरजीहात तब्दील हो जाती हैं, मगर मोहब्बत वो वाहिद शय है जो वक्त की धूल में भी रोज़े अव्वल की तरह दमकती रहती है। देर से ही सही मुझे भी इस बात का इदराक हुआ है कि मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। वो न जाने कैसे एक ही रो में बोलता चला गया था, और वो यकटक तहय्युर की जद में बैठी इसकी दास्तान मोहब्बत सुनती चली जा रही थी। बहुत दिनों से एक खलिश जो इसके अंदर कभी सर उठा रही थी, वो इसे कोई भी नाम देने से कासिर थी, मगर वो मर्द था। अपने जज्बात को, अपने एहसासात को लफ्ज़ों की ज़ुबान देने में महारत रखता था। इसका मखमूर लहजा दिल के आर पार उतरता चला जा रहा था। इसका सर अज खुद झुक सा गया था। अरे ये क्या, कसम से मुझे वही कटखनी बिल्ली पसंद है जो पंजे गाड़े नोचती है। मुझे आप में ये मशरकियत तो आज पहली बार दिखाई दी है। अचानक ही तुबा के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। क्या कहा? मैं कटखनी बिल्ली हूँ? वो पाँव पटकती वहाँ से चल दी थी। दूर से सफूरा भाभी ने इस मंजर को पूरी जाज़बियत से देखा था। तो ये चक्कर चल रहा है, उन्होंने जहरखंद अंदाज में कहा था। अगली सुबह जाने से कबल वो तमाम अहले खाना से ना सिर्फ मिलकर गया था, बल्कि सबको ही मीना के निकाह की तकरीब में शमूलियत की पुरजोर दावत देकर गया था। सब इसके, और ख़ुद तूबा को भी आज इसके जाने से न जाने मलूल सी क्यों थी। अभी तक तूबा तक इसकी नानी की तरफ से भेजे गए रिश्ते की खबर नहीं पहुंची थी, ना ही सारा ने इससे किसी किस्म का जिक्र किया था। ये इन दिनों की बात थी जब वो मुसलसल बीमारी में अपने कमरे तक ही महदूद रहा करती थी। वो तो चला गया था, मगर यूं लग रहा था अपने पीछे सारा घर ही सूना कर गया हो। निदा 2 दिन पहले ही जा चुकी थी। इसे एक दो बार जुल्किफल ने बुरी तरह से झुठला दिया था,
اس کی بات کی نفی کی تھی۔ ندا نہایت دل برداشتہ یہاں سے روتے ہوئے گئی تھی اور اس کا سارا ذمہ صفورہ صرف اور صرف ذوالفقار کے سر پر ڈالتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی بہن کی دل شکنی ہوتی تھی۔ دادی جان میں سوچ رہی تھی کہ میں اور صفی ہی چلے جاتے ہیں، شادی میں شرکت کے وقت بے شک سب اہل خانہ بھی شریک ہو جائیں۔ ایک شام صفورہ نے دادی کو اکیلا پا کر دل کا مداح بیان کیا تھا۔ ہاں کہتی تو ٹھیک ہی ہو، سفر طویل ہے، میں کہاں جانا آنا کر سکتی ہوں، نمائندگی ہو جاتی تو اچھا تھا، مگر میری بات سنو، وہاں پوچھنا کہ دراصل سارہ یا طوبہ میں سے اسے کس کا نام لیا ہے۔ ذوالفقار نے دراصل بچے سے اس طرح کے سوال کرتے اچھا تو نہیں لگتا تھا۔ میں بھی چپ کی چپ ہی رہی۔ اب سوچتی ہوں جا کر پوچھتی ہوں، مگر اب میری ہڈیوں میں کہاں دم خم رہا ہے۔ تم ذرا اچھے طریقے سے بات کرتی یا نا۔ صفورہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آصفہ بیگم اسی وقت آئی تھی۔ ہچکچاہٹ آمیز انداز ایسی بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ دادی سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہیں۔ صفورہ کے جاتے ہی انہوں نے بات کر بھی لی تھی۔ اشر کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت ہی معقول تنخواہ پر ملازمت مل گئی تھی، اس لیے اب اشر نے سارہ کا نام لیا تھا۔ اشر کے کانوں تک بھی اڑتی اڑتی خبر پہنچ ہی گئی تھی۔ دراصل آصفہ بیگم اپنے بیٹے کے انداز کو بخوبی سمجھتی تھی، اور اس لیے انہوں نے جب ذوالفقار کے حوالے سے رشتے کی بات سنی تو پھر انہوں نے بطور ماں اس سے دو ٹوک انداز میں بات کر کے اشر کا دل ٹٹولا تھا۔ اشر تو یہ سن کر دم بخود سا رہ گیا تھا۔ اسے اب رہ رہ کر ذوالفقار پر غصہ آ رہا تھا۔ کس قدر گھننا تھا، اس نے تو کبھی بھی سارہ کو نظر بھر کر اس کے سامنے نہ دیکھا تھا۔ پھر اشر نے دیر نہ کی تھی اور اب دادی کی عدالت میں رشتہ آ گیا تھا۔ دادی تو یہ سن کر ہی خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ انہیں اشر اور سارہ دونوں ہی عزیز تھے، اور گھر کی بچی گھر میں ہی بیاہی جاتی تو اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ یوں شام تک پورے گھر میں سارہ اور اشر کے رشتہ کے پکے ہو جانے کی خبر گردش کر چکی تھی۔ صفورہ کے دل کو مزید ایک چوٹ لگی تھی۔ اشر کے حوالے سے ندا کی دلچسپی بھی کچھ مفقود سی رہی تھی۔ بعض اوقات کچھ لوگ تقدیر پر اپنی قسمت کا لکھا چھوڑ کر رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، مگر بعض ناشکرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوب تر کی تلاش میں سرگرداں از خود قسمت سے برسر پیکار رہتے ہیں۔ ندا کے بہت اچھے رشتے بھی آئے تھے، مگر اسے مالی لحاظ سے ایک اچھے رشتے کی طلب تھی۔ معاشی اعتبار سے صفورہ اور ندا ایک پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں دو وقت کا کھانا بھی عزت سے کھا لیا جائے تو اسے کافی سے زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ باقی ماندہ خواہشات کو تو زیر لب لانا ہی ایک کٹھن ترین مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے سستے شوخ کپڑے زیب تن کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خواب دیکھنے والی ندا کے خواب ابھی پورے نہ ہو سکے تھے۔ یکے بعد دیگرے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خود کو شکست خوردہ تسلیم کرنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک لمبی سی مرسڈیز کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی تھی۔ ڈرائیور نے 3 بار ہارن بجایا تھا، تب کوٹھی کا پھاٹک چوکیدار نے بھاگم بھاگ کھولا تھا۔ کار کا رخ اندرونی برآمدے کے ساتھ ملحقہ پورچ کی جانب تھا۔ کار کے رکتے ہی نہایت پروقار انداز سے فیروز صاحب کار سے عقبی نشست سے باہر نمودار ہوئے تھے۔ معافی سرکار، اندر کھانا کھا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی دروازہ کھولنے میں، چوکیدار نے سہمے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ کوئی بات نہیں عالم، انسان ہو تم بھی، مگر ان اوقات میں اپنے بیٹے کو یہاں بٹھا دیا کرو۔ یوں لاپرواہی مجھے پسند نہیں ہے۔ جب تنخواہ دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جاتی ہے تو پھر تم لوگوں کو بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ فیروز صاحب یہ کہہ کر رکے نہیں تھے، اندر کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ اندر عام معمول سے ہٹ کر گہما گہمی کا عالم تھا۔ انہوں نے دیکھا بھی جان کسی خاتون سے محو کلام تھی اور 2 لڑکے جو بھی چھوٹے ہی تھے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ ماشاءاللہ فیروز بیٹا آ گیا۔ فیروز یہ کل کے فنکشن کے لیے فہمیدہ کی طرف سے آئی ہے۔ صفورہ اور اندر صفی بیٹا آرام کر رہا ہے۔ میں نے ہی کہا طویل سفر طے کر کے لوٹے ہو تو آرام کر لو۔ صفورہ نے ادب سے سلام کیا تھا، جس کا جواب فیروز نے سر کی جنبش سے دیا تھا۔ وہ شاید کل کے انتظامات کے سلسلے میں مصروف تھے، اس لیے تیزی سے پلٹ گئے تھے۔ کل مینا کا نکاح تھا جو گھر میں ہی وسیع العریض لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس کی تمام تر تیاریاں انہوں نے از خود ہی کرنا تھی، اس لیے آج وہ آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی صفورہ دوبارہ آرام سے حنا بیگم کے باتوں میں منہمک ہو گئی تھی۔ بس دادی کا ہی پیغام تھا کہ آپ ہو سکے تو ان کو معاف کر دیں، کیونکہ سارہ تو اشر سے منسوب ہے، اور طوبہ کی بات تو انہوں نے بیرون ملک سے آئے ایک رشتہ کے لیے طے بھی کر دی تھی۔ بس قسمت کے کھیل ہیں، وہ مایوس سا چہرہ بنا کر بولی۔
सफूरा की यहाँ आमद का मकसद ही इतना था कि वो दादी के बजाय आज खुद यहाँ आकर रिश्ते की बात को हमेशा के लिए दबा दे, मगर यहाँ आकर इसे यहाँ की इमारत ने अजहद मुतासिर किया था। सफूरा की बात से फहमीदा बेगम को शदीद कलिक हो रहा था। उन्होंने अपने नवासे की बेताबी देखी थी, इसकी तड़प देखी थी, इसका तूबा के लिए संजीदापन भी देखा था। बेकुली के कब तूबा के अहले खाना आए और बात को आगे बढ़ाया जा सके, मगर यहाँ तो बात शुरू होने से पहले ही ख़त्म भी हो गई थी। शाम के करीब फहमीदा बेगम ने जुल्किफल को बुलाकर प्यार से नरमी से सारी बात गोशगुजार कर दी थी, मगर वो बेयकीनी से फ़कत यकटक देखता रह गया था। इसके चेहरे पर मुसल्लत गहरी संजीदगी इसके अंदरूनी खलफिशार की गुमास थी। वो मुस्तरिफ सा चुपचाप अंदर बढ़ गया था। अगले दिन मीना का निकाह था। तमाम करीबी मेहमान मदो थे। लॉन को मसनूई फूलों और कुमकुमों से रास्ता किया गया था। घर में भी फंक्शन का मकसद यही था कि इस तकरीब को यादगार बनाया जा सके। मेहमान जब तक चाहें इस तकरीब में मुतमईन अंदाज में शरीक रहें। निकाह के बाद मुबारक सलामत की सदा गूंजी। खाना बेहद लजीज था। सब मेहमानों ने खाना खाया। सफूरा भी तकरीब के बाद वापसी की तरफ गामजन थी। जब वो लोग घर पहुंचे तो सुबह का वक्त था। दादी तो बेहद शिद्दत से इसकी आमद की मुंतज़िर थी। सफूरा भी सारी बात सोच चुकी थी कि इसे दादी को क्या कहना है, और फिर वो मौका भी आ गया था। दादी ने इसे अपने कमरे में रोक लिया था। सफूरा बेटा, आराम तो करती ही रहना, मगर मुझे बता दो, तुमने तुबा के हवाले से बात कर ली थी ना? दादी ने पुरजोश आवाज़ में पूछा था। जी दादी, कर ली थी बात, मगर वो लोग तुबा के लिए नहीं, सारा के लिए जुल्किफल का रिश्ता मांग रहे थे। जुल्किफल को तो तुबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो कहता है कि तुबा इसकी पसंद से बिल्कुल भी हम आहंग नहीं है, ना ही इसका मिजाज तुबा से मेल खाता है। इसे तो नरम खो सारा का रिश्ता दरकार था, लेकिन मैंने भी बता दिया कि सारा की बात तो घर में ही तयशुदा है। मैंने ठीक कहा ना दादी? वो अपने तय ठीक निशाने पर बात कर चुकी थी। दादी का सारा जोशो खरोश झाग की मानिंद बैठ चुका था। चेहरा उतर चुका था। दिल को जो उम्मीद से बन चुकी थी वो भी जाती रही थी। और तूबा जो दादी और सफूरा भाभी के लिए नाश्ता ट्रे में रख देने आई थी, वो सब सुन चुकी थी। इसको लग रहा था कि इस वक्त ही चकरा कर गिर जाएगी। लोग किस कदर झूठे मकार होते हैं। जुल्किफल की मोहब्बत भरी बातें, वादे, वो सब क्या था? शायद इसे भी ज़माने की परख नहीं आई थी। वो चुपचाप वापस पलट आई थी। कमरे में आकर वो ढेर सारा रोना चाहती थी, अपनी नारसाई पर, अपनी जगहसाई पर, मगर वहाँ सारा बैठी हुई थी। इसे देखकर सीधी हो बैठी थी। क्या हुआ? फिर जुल्किफल ने तुम्हारा नाम लिया ना? सारा ने इसके चेहरे को देखते हुए पूछा था। सारा तो खुद गवाह थी, क्योंकि तुबा की बीमारी के दौरान जुल्किफल की वारिफ्तगी काबिल दीद थी। बेचैनी से तुबा का पूछना, इसकी फिक्र करना, इसे सब कुछ अच्छे तरीके से याद था। तुबा सारा को देख कर रह गई। सादा से हुलिये में भी सारा इस वक्त अच्छी लग रही थी। कुछ टूटा था तुबा के दिल में। अंदर ही मोहब्बत की किरचियाँ बिखर सी गई थी। कांच की तरह दिल में पेवस्त होती एक टीस उजागर कर रही थी। तो जुल्किफल ने इसे सारा से कमतर जाना। सारा वाकई बहुत अच्छी है, मगर काश जुल्किफल इसे सुहाने ख्वाब न दिखाता। इसका दिल दुख से भर गया था, मगर वो सारा के सामने अपनी ज़ात के टुकड़े नहीं चाहती थी। वो इतनी कम हिम्मत भी ना थी कि वो सारा के सामने टूटकर बिखर जाती। पता नहीं, मैं नाश्ता देकर सीधी आ गई हूँ, ये कहकर वो वॉशरूम में चली गई थी। सिंक में पानी का नल खोलकर ढेर सारा रोने से इसका जी हल्का हो गया था। मोहब्बत ने इसके दरे दिल पर जब दस्तक दी तो जुल्किफल ने भी मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। बाबरकत महीने की आमद के साथ ही बरकतों का नज़ूल ज़मीन पर रहने वाले बासियों पर होने लगा था। सारे घर में दादी का हुक्मनामा था कि सहरी और इफ्तारी को बेहद एहतमाम से इबादत के साथ रास्ता किया जाए। सहरी के वक्त सब बहुत जल्दी जाग जाते थे। सब मिलकर सहरी में जुट जाते थे। सब ही रोज़ा रखा करते थे। इस उम्र में भी दादी रोज़े का नागा ना किया करती थी। इनके दिल में तूबा के लिए दुख सा घुल जाता था, क्योंकि इनके अंदर कहीं यह आरज़ू पनप रही थी कि तूबा और जुल्किफल का रिश्ता तय हो जाता, मगर ऐसा नसीब में ना था। दुआएं अभी भी इनकी जारी और सारी थी। दूसरी जानिब जुल्किफल को न जाने क्यों कुछ गलत सा लग रहा था। वो एक अरसे तक वहाँ रह कर आया था। वहाँ के सब अहले खाना की आदतों इतवार से बखूबी वाकिफ़ था। इसे मालूम था कि सफूरा भाभी वो वाहिद हस्ती थी जो घर में कुछ खिंची खिंची सी रहती थी। फिर इसने जब तूबा से बराह रास्त इजहार मोहब्बत किया था तो तूबा की निगाहों में इसने जवाबन मोहब्बत की वही लहर उमड़ते देखी थी।
جس سے اس کا اپنا دل منور تھا۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ طوبیٰ کسی سے منسوب تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دل افسردگی میں گم تھا۔ کئی مرتبہ اس کا جی چاہا تھا کہ وہ ایک بار خود دوبارہ جائے اور جا کر دادی کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر رو دے، کہہ دے اسے طوبیٰ دے دیں۔ اسے طوبیٰ کی محبت کے سامنے دنیا کی ہر خوشی، ہر مسرت ہیچ لگنے لگی ہے۔ مگر وہ یہ سب فقط سوچ کر رہ جاتا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا۔ نانی اس کو چپ چاپ دیکھ کر ہولنے لگتی تھی۔ ایک دن اسے روک بھی لیا تھا۔ ذوالکفل بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ ذوالکفل نے نانی کی گود میں اپنا سر رکھ دیا تھا۔ نانی صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ وہیں قالین پر بیٹھ کر سر نانی کی گود میں رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ بعض اوقات ہمارے پاس اپنے غموں کے لیے، ان کے بیان کے لیے الفاظ گم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ذوالکفل کا جی چاہتا تھا کہ وہ بس چپ رہے۔ بیٹا تو یوں اداس ہوتا ہے، میں تیرے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ کیا زمانے میں لڑکیوں کی کمی ہی ہے کوئی؟ دلہن کے ذکر پر اس کی بند آنکھوں میں طوبیٰ کی شبیہ لہرائی تھی، گندمی رنگت پر پرکشش نقوش والی وہ نٹکھٹ سی طوبیٰ، در دل میں دستک دیتی ہوئی کتنی اپنی اپنی لگتی ہے۔ کیا کوئی اور اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ دل نے پرزور انداز میں نفی کی تھی۔ محبت روگ ہوتی ہے، نوحے گونجتے ہیں دل میں، ماضی گم گشتہ کی تصویریں پردہ عکس پر جھلملاتی ہیں، وہی نم آلود پلکوں کو گداز کرتی ہیں۔ محبت کانچ کی کرچیاں لیے دل میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ فسوگر لمحہ محیط تر ہو جو زیست پر ناتمام رہتا ہے، زندگی میں لا حاصل رہتا ہے۔ سراب کے تعاقب میں مسلسل بھاگتے نفوس محبت کو کوسنے دیتے ہیں، جو دل میں پیوست رہتی ہے کسی کانچ کی مانند۔ سحری کے وقت وہ رب العزت کے سامنے سجدہ سر وجود تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دل کے تمام دکھ، اپنے تمام غم وہ رب کے سامنے بیان کرنے کی سکت نہ رکھتی تھی تو رو لیتی تھی۔ بعض اوقات ہم رب کو بھی بتا نہیں پاتے، وہ تو غفور الرحیم ہے، سب جانتا ہے، دلوں کے ہر ہر راز سے واقف ہوتا ہے۔ اس کے لبوں کی مسکان نہ جانے کہاں گم ہو چکی تھی۔ اس نے محبت کی تو مسکان کا سودا کر لیا تھا۔ محبت نے کچھ انمول پل دیے تھے، انہیں سوچتے وہ دن گزار لیتی تھی۔ ذوالکفل کی یاد ہر لمحہ اسے کرب میں مبتلا کرتی تھی۔ اسے اطراف میں ہر طرف ذوالکفل دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی اور اب ہر وقت ہر شے کو چھو کر محسوس کرتی تھی۔ کہاں اس بیڈ پر ذوالکفل ایک عرصے تک محو دراز رہا تھا۔ انہی سیڑھیوں پر وہ اس کو بارہا دیکھ چکی تھی۔ لون میں وہ اچانک اس کے سر کے پاس آن کھڑا ہوتا تھا۔ وہ یہیں تھا، کیونکہ جو دل کے مکین ہوتے ہیں وہ دل سے کہیں نہیں جاتے، دل میں ہی پیوست ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ نہ جانے اور کتنی دیر بنا لب کشائی کے روتی چلی جاتی جب اسے باہر سے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ سارا تھی جو اسے سحری کے وقت کا کہنے آئی تھی، نیچے آؤ سب بلا رہے ہیں، وقت کم رہ گیا ہے۔ سارا نے اس کی متورم نگاہوں کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر نیچے آ گئی تھی۔ بعض غم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اپنے عزیز الجان شخص کو بھی کہتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں۔ سارا کے سامنے وہ ہمیشہ کھلی کتاب کی مانند رہی تھی، مگر اب اس سے نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہی تو ذوالکفل اور اس کی راہ میں حائل تھی۔ سارا کی محبت کو ذوالکفل نے اپنا لیا تھا اور وہ خود ذوالکفل کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی۔ سارا اسے بہت دن سے آزردہ دیکھ رہی تھی۔ دادی سے ذوالکفل کی بابت پوچھتے ایک جھجک سی مانے تھی کہ وہ کیا سوچیں گی، پر اب اس نے دادی کے سامنے جا کر بات کرنے کی ٹھان ہی لی تھی۔ سحری کے بعد جب سب سونے چل دیے، وہ چپکے سے دادی کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے سارا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ دادی سے یوں مضطرب گہری سوچ میں گم دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ تسبیح کے دانے ان کے ہاتھ میں مسلسل گردش میں تھے۔ دادی ذوالکفل بھائی نہیں آئیں گے اب کیا؟ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی اور کیا پوچھ رہی تھی۔ بیٹا اب وہ بچہ کیوں آئے گا؟ اس نے جو چاہا وہ ممکن نہیں ہے نا؟ دادی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ کیا ممکن نہیں ہے دادی؟ اس نے کیا چاہا تھا؟ وہ متعجب تھی۔ ارے پگلی، تجھے خبر نہیں؟ گھر بھر میں تو سب کو علم ہے۔ وہ اشر تو باولا ہوا ہے، غصے میں کہتا ہے سارا تو میری تھی ہمیشہ سے، اس ذوالکفل کی ہمت کیسے ہوئی سارا کے خواب بھی دیکھنے کی؟ دادی نے آرام سے کہا تھا، اس کے تو جیسے بدن میں کاٹو لہو نہیں۔ دادی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذوالکفل بھائی تو لفظ جیسے اس کے منہ سے ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس قدر تعجب ہوا تھا اسے ذوالکفل سے، اسے یہ امید نہیں تھی۔
پھر ذوالکفل کی نگاہیں اور لب و لہجہ تو طوبیٰ کے لیے ہمیشہ سے محبت سے لبریز تھا۔ نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے، اس نے پست آواز میں کہا تھا، جسے سرے سے دادی نے سنا ہی نہ تھا۔ دادی ذرا ذوالکفل بھائی سے بات کریں۔ اس نے جو سوچا تھا اس پر عمل بھی کر ڈالا تھا۔ پھر دادی نہ کرتی رہ گئی تھی اور اس نے عشر کے فون سے جو ذوالکفل کا نمبر ڈھونڈا تھا تو اس کو ملا کر دادی کے کان سے لگا دیا تھا۔ دادی ان سے پوچھیں کہ کیا وہ طوبیٰ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ پوچھیں دادی، وہ بضد تھی۔ ارے باولی ہوئی ہے کیا؟ یہ بھی زور زبردستی ہے جو میں پوچھوں؟ دادی نے ناگواری سے کہا تھا اور فون کاٹ کر اس کے ہاتھ میں تھما کر رخ بدل دیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم واپس پلٹ گئی تھی۔ ایک الجھن دور کرنے چلی تھی، دوسری الجھن میں گرفتار ہو چکی تھی۔ سارا کے جی میں بارہا آیا کہ سفورہ بھابھی سے اصل کہانی معلوم کریں، مگر سفورہ بھابھی کو دیکھ کر سوچ کر رہ جاتی تھی۔ سفورہ بھابھی نہ جانے کیوں ایک دم اس کے ذہن میں جیسے کوندا سا لپکا تھا۔ تو کیا؟ اس نے پھر دیر نہیں کی تھی، جلدی سے ذوالکفل کا نمبر ملا لیا تھا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی، اس لیے کہ وہ اپنی کزن نما بہن کو دکھی اور آزردہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے صرف عشر کے ساتھ اپنی خوشی بھری عید نہیں منانی تھی، بلکہ طوبیٰ کی روٹھتی مسکان بھی ڈھونڈنی ہی تھی۔ آخری عشرہ تھا رمضان کا، عبادات میں بھی شدت آ گئی تھی۔ وہ افطاری کے لیے پکوڑوں کا میزہ بنا رہی تھی جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ اس نے باؤل میز پر رکھا تھا اور لپک کر مین گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے عمر سے کہا تھا کہ فروٹس لے آئے تاکہ وہ جلدی فروٹ چاٹ بھی بنا دے۔ اس کے خیال میں اس وقت دروازے پر عمر ہی تھا، اس لیے بنا پوچھے اس نے پٹ دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے مسکراتے لبوں سے بھرپور انداز سے دیکھتے ذوالکفل کو دیکھ کر اس کو لگا کہ یہ کوئی بے حد خوبصورت خواب ہے۔ وہ سٹپٹا سی گئی تھی۔ اس نے ذوالکفل کے عقب میں جھانکا تھا، پھر دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ ذوالکفل نے اپنے پاؤں کو دروازے میں دے دیا تھا۔ عجیب احمق لڑکی ہو، مجھے دیکھ بھی رہی ہو اور دروازہ بند کر رہی ہو، ذوالکفل نے ناراضی سے کہا تھا۔ ذوالکفل کی لب کشائی پر اسے احساس ہوا کہ یہ اس کا کوئی خوبصورت گمان نہیں ہے، بلکہ ذوالکفل واقعی وہاں موجود ہے۔ اس نے تحیر سے اسے دیکھا تھا۔ آپ واقعی میں ہیں؟ لب سے نکلا بھی تو ایک بے ڈھنگا سا جملہ نکلا تھا۔ نہیں، بھوت ہے میرا۔ ذوالکفل کے عقب میں مینا اور نانی بھی تھیں۔ وہ ایک دم ہڑبڑا سی گئی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ سب لوگ ایک ساتھ آ جائیں گے۔ سلام تو کرو، ذوالکفل نے حکمیہ انداز میں کہا تھا۔ وہ بھی مؤدب انداز میں ذوالکفل کی نانی کو سلام کرنے لگی تھی۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری ہے میری ذوالکفل کی پسند۔ نانی نے اسے زور سے گلے لگا کر چوما تھا اور وہ حیرت سے ذوالکفل کی پسند پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ ذوالکفل کی محبت لٹاتی نگاہیں، مینا کا بھابھی کہہ کر پکارنا، اس کو تو ڈھیر ساری شرم آ رہی تھی، کچھ کہہ بھی نہ سکی تھی۔ وہ شام بے حد حسین شام تھی۔ سب گھر والے اس طرح ذوالکفل کی آمد پر خوش تھے۔ ذوالکفل کے ڈرائیور نے مٹھائیوں کے بڑے سے ٹوکرے لا کر لاؤنج میں رکھ دیے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ ابھی تو فہمیدہ ہینا سے مل کر ہی خوشی سے نہال تھیں۔ ارے کیا خالی ہاتھ آتی، اتنے عرصے بعد آئی ہوں؟ پھر یہ ساری مٹھائیاں شگن کی مٹھائیاں ہیں۔ ذوالکفل کے لیے مجھے طوبیٰ پسند ہے، تمہیں تو اعتراض نہیں نا؟ ہینا بیگم نے ہنس کر پوچھا تھا۔ پھر دونوں سہیلیاں گلے لگ کر نمدیدہ ہو کر رو دی تھیں۔ پھر باقاعدہ ذوالکفل کی نانی نے اسے بلا کر اس کے ہاتھوں پر بہت سارے نوٹ رکھے تھے۔ یہی نہیں، اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی۔ یہ سب اس لیے کہ اب تم کہیں بھاگ نہ جاؤ۔ نانی ہنس دی تھی۔ مگر ذوالکفل کو تو سارا پسند تھی نا؟ دادی نے پوچھا تو نانی ہنس دی تھی۔ بالکل سارا پسند ہے، اور سارا کا بھی تو احسان ہے۔ سارا اگر فون نہ کرتی تو معلوم ہی نہ ہوتا کہ تمہاری بہو نے ہمارے گھر آ کر کیا کھچڑی پکائی ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ طوبیٰ کا تم نے بیرون ملک رشتہ طے کر دیا۔ میں خفا تھی، پوچھا ہی نہیں کہ تم نے میرے نواسے پر پرائے کو کیوں فوقیت دی۔ اگر ایک مرتبہ انا کا جھنڈا بلند کیے بنا بچوں کی بابت سوچ لیتی تو پوچھ ہی لیتی کہ اے بہن کیوں کیا یہ۔ خیر، بھلا ہو سارا، اور ہاں دیکھو عید کا موقع ہے، اب اس بات کو جانے دو، سفورہ سے کچھ نہ کریدنا۔ مگر میرے ذوالکفل کو تو طوبیٰ ہی پسند ہے۔ اس نے تو خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ یہ دیکھو کتنا سا منہ نکل آیا ہے ذوالکفل کا۔ طوبیٰ نے نانی کی بات پر ذرا کی ذرا پلکیں اٹھا کر ذوالکفل کو دیکھا تھا، جو اس وقت بھی محبت پاش نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی اس کو وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، اور وہ خود بھی تو کتنی کمزور سی ہو رہی تھی۔ ذوالکفل نہیں تھا تو زندگی کے سارے رنگ بے رنگ سے تھے۔ یہ عید اس کے لیے واقعی بے حد خوشیوں بھری عید تھی۔ تب ہی عقب سے سارا نے اونچی آواز میں لاؤنج میں آ کر گانا گنگنایا تھا، تم سنگ نینا لاگے۔ سارا کا شرارتی انداز دیکھ کر سب ہی ہنس دیے تھے۔
پگلی، ایک بار بتاتی تو صحیح کہ تم ذوالکفل بھائی کے لیے اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہی تھی، میں تب ہی کوئی حل نکال لیتی۔ یوں سر عام اس کی محبت کا تذکرہ ذوالکفل بھی طوبیٰ کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ تو شرم سے سر ہی جھکا گئی تھی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ طوبیٰ بی بی کو شرماتے ہوئے دیکھنا تھا۔ سارا نے ہنس کر کہا تھا۔ وہ واقعی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ عقب میں ذوالکفل کا زندگی خوشی سے بھرپور قہقہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ محبت اس کے اور ذوالکفل کے دلوں پر مطمئن تھی۔ یہ عید عام عید نہ تھی، اس میں دل ہی شاد تھے اور بچھڑے ہوئے مل گئے تھے۔